اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار المدار نیت پر ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، جنازہ کے ساتھ جانا، وتشمیت العاطس، چھینک کا جواب دینا، واجابۃ الدعوہ، دعوت قبول کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا تو دوسروں پر رحم نہ کرے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ قطات، چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتہ داری ختم کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹکنوں کو جو حصہ پجامے کے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو رکھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ ہو جو جائے کرو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کا نزدیک سب عمل میں سے وہ عمل زیادہ محبوب ہے دائم غرضے سے تھوڑا ہو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیت فیہ کلب او تصویر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، تم میں سے میرے نزدیک وہ شخص زیادہ محبوب ہے زیادہ خلیق ہو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، مسلمان کے حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يلد المرء من جوہر واحد مرتين، انسان کو ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغنى غنى النفس، حقیقی گناہ دل کا گناہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر یا راہ گزر جاتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بات سنے بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام الرجل سنہ ابی، آدمی کا چچا اس کے باپ کے مانند ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، جو شخص کسی کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم، وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لائے، ورزق کفافا، اور وہ شخص جس کو رزق پہ کنا دے، اور وہ شخص جس کو رزق بقدر کفایت مل گیا، وقد اللہ بما آتا، اور وہ شخص جس کو رزق پہ کنا دے دی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، سب سے سخت عذاب قیامت کے روز تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کر لے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ من لا یؤمن جارہ بوائقہ، جو شخص وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقاطعوا،
قطع تعلق نہ رکھو، وَلَا تَدَابَرُوا آپس میں ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو، وَلَا تَبَاغَضُوا آپس میں بغض نہ رکھو، وَلَا تَحَاسَدُوا آپس میں حسد نہ کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا اور اے اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بن کے رہو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ بے شک اسلام تمام گناہوں کو ڈھال دیتا ہے جو اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیے ہوں، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا بے شک ہجرت تمام گناہوں کو ڈھال دیتا ہے جو اس نے ہجرت سے پہلے کیے ہوں، وَإِنَّ الْحَجَّ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا بے شک حج تمام گناہوں کو ڈھال دیتا ہے جو اس نے پہلے کیے ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وحقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا، وشہادت الزور اور کسی کی جھوٹی گواہی دینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیا مصیبت سے چھڑائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ اور جو شخص کسی مفلس یا غریب کی معاملات میں آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں اس کے معاملات میں آسانی کرے گا۔ ومن ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ اور جو شخص کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ اور جو شخص کسی مسلمان کی مدد میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعۃ ضلالہ ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الرجال عند اللہ علد القسم اللہ تعالیٰ کا نزدیک سب سے زیادہ مغروش آدمی جھگڑالو ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا القبور مساجد قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتصبون صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم تم نماز میں اپنے صفوں کو سیدھا رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اختلاف ڈال دے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم سب اعمال کا اعتبار خاتمہ پہ ہے۔